سے لے کر کے دیتا. تو مسلمان کا روب دین کی وجہ سے ہے، دین کی وجہ سے ہے. کفر اگر کانپتا ہے تو دین اسلام کی وجہ سے کانپتا ہے، باقی کوئی بات نہیں ہے. مسلمانوں کی گاڑیوں سے مرغوب نہیں ہوتے، وہ مسلمانوں کی گاڑیوں سے، بنگلوں سے، کوٹھیوں سے نہیں ڈرتے، مسلمان کے ایمان اور تقوی سے ڈرتے. حضرت عمر جب فلسطین کو فتح کرنے جا رہے ہیں، آگے یہ عیسائیت کھڑے ہوئے، عیسائی کھڑے ہیں، انہوں نے کہا پہلے اپنے خلیفہ کو بھیجو ہم اس کو دیکھیں. حضرت عمر لشکر کے پاس آئے، عمر ابن العاص غالباً لشکر کے امیر ہیں. حضرت نے فرمایا، ابو عبیدہ ابن جراح امیر تھے، تو حضرت جب آئے ان سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کا وفد کھڑا ہوا ہے، تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے عرض کیا، امیر المومنین آپ کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، اونٹ پر آپ سوار ہو، آپ بڑے لوگوں سے ملنے کے لیے جا رہے ہو، اس لیے کپڑے تبدیل کرو، اچھے کپڑے پہنو، اونٹ کے بجائے عربی نسل کا گھوڑا ہو، اس پر سوار ہو کر کے جاؤ. حضرت عمر نے فرمایا، ابو عبیدہ اگر یہ الفاظ تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا تو پتہ نہیں میں کیا کروں. اللہ نے ہمیں عزت مال دولت کی وجہ سے نہیں، اسلام کی وجہ سے دی ہے. جو اس کے علاوہ کہیں اور عزت تلاش کرے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا. آج ہم نے تلاش کر کے دیکھ لیا، مال بنانے میں عزت، وزارت میں عزت، صدارت میں عزت، نوکریوں میں عزت، ان چیزوں میں عزت مسلمان نے تلاش کی ہے. اللہ کے دین کو چھوڑا، آج ہر جگہ رسوا ہے. یہ وجہ نہیں ہے ہمارے پاس مال نہیں ہے. آپ مسلم ممالک دیکھیں، 57 مسلم ممالک ہیں، ساری دولت ان کے پاس ہے. آپ دیکھیں تیل کے کنویں مسلمانوں کے پاس ہیں، معدنیات کے ذخائر ہیں پورے مسلمانوں کے پاس ہیں، سب کچھ ہے. اسلحہ نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس ہر قسم کا اسلحہ ہے، تمام خوشحالی کا سامان، ہر چیز مسلمانوں کے پاس ہے. صرف رسوا اور ذلیل مسلمان اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اندر کا ایمان نہیں ہے. ہمارے پاس سونے چاندی کے ذخائر ہیں، صحابہ کے پاس اللہ کی وحدانیت، اللہ پر یقین مستحکم کے ذخائر تھے. ہمارے پاس تیل اور پیٹرول ہے، ان کے پاس آپس میں اتحاد اور محبت تھی. یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، اس لیے ایسا ہو رہا ہے. آج مسلمانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، لیکن کون ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ ہمارے فقہا لکھتے ہیں اگر ایک عورت مسلمانوں کی، ایک عورت مشرق کے اندر کافر اس کو قید کر لیں مشرق میں، تو مغرب والوں کے ذمے لازم ہے جا کر کے اس کو چھڑا کر کے. یہ نہیں تو اللہ قیامت کے دن یہاں سے پکڑے. بتاؤ ایسا کیوں؟ مسلمان عورت کو کیوں چھوڑا؟ آج مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہے. ہمارے اکابرین نے لکھا اتنا ظلم ہوتا ہے، اتنا ظلم ہوتا ہے کہ پیشاب تک پلایا جاتا ہے، ماں کو ذبح کر کے بچے کو خون پینے پر مجبور کیا جاتا ہے. آج یہ حالات ہیں. ہماری عورتیں کتنی کافروں کے قید کے اندر ہیں. مسلمان کو اپنی عیاشی سے فرصت نہیں ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے، یہ پہلے تو چھوٹے چھوٹے قید ہوتے ہیں، بعد میں یہ بڑے سارے رگڑے جاتے ہیں. کیوں؟ وہ ہمارا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے. جب حملہ ہوا بغداد کا، مسلمانوں نے یہاں 800 سال بہت عرصہ تک یہاں پر حکومت کی تھی. جب حملہ ہوا وہاں پر بادشاہ گرفتار، تو اب بادشاہ وہ جو ہلاکو خان تھا، ہلاکو خان نے کہا یہ بادشاہ کے ساتھ کیا کریں، مشورہ کیا، تو لوگوں نے کہا قتل کرو. 2 نام نہاد مسلمان، ایک نصیر الدین توسی، ایک علقمی، نام کے مسلمان، ان کے دل کافروں کے ساتھ تھے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں. تو کہنے لگے بادشاہ سلامت، آپ ایسا نہ کرو، اگر آپ اس کو قتل کرو گے، اس بادشاہ جو مسلمانوں کا خلیفہ، اس کے بارے میں، اس کے گندے خون سے تمہاری تلوار گندی ہو جائے. ایسا نہ کرو، آپ اس کو چمڑے میں بند کرو اور پھر کچل کے مارو اس کو.
تو اس نے الکمی کو کہا تم جاؤ اس کو بند کرو، اس کو بند کیا، چمڑے میں سی کر کے اس کو درخت کے ساتھ باندھ کر کے کچل لاتے مکے وغیرہ مار کے اس کو ادھر مار دیا۔ پھر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، نیچے گرایا، اوپر سے گھوڑوں کو جڑوایا۔ اس طرح مسلمان جب آپس میں نہیں بنتے تو غیروں سے تو بنے گے۔ مسلمان کو اتنا درد نہیں ہے، تیرے بچے کو کوئی ذبح کرے تو نظر آتا ہے، غیر مسلمان کا بچہ ذبح ہو رہا ہے، مائیں رو رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں، عیاشوں میں ہم پورے ہیں۔ قبر ہے، حشر ہے، ایک دن مریں گے۔ تو اس قسم کے کئی واقعات پیش آتے ہیں، کئی اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں۔ تو جب وہ خلیفہ جب زندہ تھا، قید تھا، تو اس نے بڑے بڑے ذخائر بنائے ہوئے تھے۔ یہ تالاب جیسے ہم تالاب کہتے ہیں، اس کے اندر سونا چاندی جواہرات بھرا ہوا۔ ہلاکو خان نے جا کر کے وہ سارا زیورات سونے وغیرہ یہ سب باہر نکال کر کے پھر اس کو جب مسلمانوں کا معتصم بلّہ تھا، اس کو جب پیاس لگی، بھوک لگی، اس نے کھانا مانگا، اس نے وہ جواہرات لائے، پلیٹ میں اس کے سامنے کیا کہ یہ کھاؤ۔ تو ہم مسلمانوں کا جو بادشاہ تھا یہ کہنے لگا یہ کیسے کھانا لاؤ، بھوک اس سے نہیں مٹے گی۔ کہا نہیں مٹے گی، تو اس سے بھوک پیاس نہیں مٹتی ہے تو تالابوں کو کیوں بھرا تھا؟ مسلمانوں پہ خرچ کیوں نہیں کیا؟ اپنے پر خرچ کیوں نہیں کیا تاکہ تیرا ساتھ دیں اور ہمیں نکال دیتے؟ یہ اس کے الفاظ تھے ہلاکو خان کے۔ آج مسلمان اسی موڑ پر کھڑے ہو گئے، آج اسی موڑ پر ہے مسلمان کے دل میں ایمان نہیں، ایمان کی محبت نہیں ہے، یقین مستحکم نہیں ہے۔ وہ لوگ نہیں ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ آج وہ لوگ نہیں رہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آج وہ لوگ نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ۔ وہ لوگ نہیں ہے جن کو اللہ نے اولئک هم المفلحون کہا، اولئک هم الراشدون کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا۔ آج مسلمان دولت کا پجاری ہے۔ آج یہ چیزیں ہیں، مسلمان آپس میں بٹے ہوئے، قومیت میں بٹ گئے، لسانیت میں بٹ گئے، مسلمان نہیں رہا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کو متحد کرنا ہے۔ جتنے مسلمان ہیں سارے کے سارے مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ کسی ایک مسلمان کو حقیر سمجھنا ایمان اپنے آپ سے ایمان کو، اپنے دل سے ایمان کو نکالنے والی بات۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ، میرے نبی کے غلام حضرت زید، ان کے بیٹے حضرت اسامہ، ایک دفعہ میرے نبی نے ان کا انتظار کیا کہ اسامہ آ رہے ہیں، کالے سے رنگ کے تھے۔ حضرت اسامہ جب آئے، بعض لوگوں نے یہ کہا اس کے لیے نبی علیہ السلام نے دیر کی، اس کے لیے کچھ شکل و صورت ہے؟ یوں لکھا ہے، فرمایا جن لوگوں نے یہ زبان، یہ الفاظ استعمال کیے تھے، ان کی موت اسلام پر نہیں کفر پر آئی تھی۔ مسلمان کو حقیر سمجھنا کوئی عام ہے؟ کوئی بھی مسلمان ہے جس کے دل میں کلمہ ہے، یہ سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ تو اس لیے ہمارے یہ جو بڑے آتے ہیں سیاست میں جن کا رجحان ہے، عموماً اس بات کی طرف زور دیتے ہیں کہ ان کو حقوق ملے، سندھیوں کو حقوق ملے، پنجابیوں کو حقوق ملے، پٹھانوں کو، اور آپس میں چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ پٹھانوں کی تنظیم ہے، اس کا بڑا یہ ہے، یہ سندھیوں کی تنظیم ہے، اس کا بڑا یہ ہے۔ خدا کی قسم کل میرے نبی نے جہاں پہ پکڑا تو چھڑائے گا۔ آپ کا ارشاد ہے، آخری بات عرض کرتا ہوں، میرے نبی کا ارشاد سنیں آخری، فَلَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَىٰ عَصَبِيَّتِهِ، جس نے قومیت کی طرف لوگوں کو دعوت دی وہ میری امت سے نہیں ہے۔ مَنْ قَاتَلَ عَلَىٰ عَصَبِيَّةٍ فَلَيْسَ مِنَّا، جس نے قتل و قتال، آپس میں جھگڑا قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر کیا، میری امت میں سے نہیں ہے۔ ایسے لوگ جب مر جاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ مرا کس وجہ سے؟ قومیت کی وجہ سے لڑتے ہوئے مر گیا، کہتے ہیں ہمارا شہید ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلَيْسَ مِنَّا مَن مَاتَ عَلَىٰ عَصَبِيَّةٍ، وہ میری امت سے نہیں ہے جو اس لیے مر گیا قومیت کی وجہ سے۔ میرے نبی کہتے ہیں میری امت سے نہیں، یہ کہتے شہید ہے۔ اس لیے ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ آپ
آپ کے ایک ایک بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنی ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔